نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس انتہائی بابرکت علمی روحانی اور سیاسی اجتماع کے قابل صدر احترام جناب صدر اجلاس اس انتہائی بابرکت مفتی محمود کانفرنس کے مرکزی مہمان قائد جمعیت حضرت مولانا فرد الرحمان صاحب دامت برکاتہم ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا عبدالغفور حیدری صاحب صوبہ بلوچستان کے امیر حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب دامت برکاتہم صوبہ پنجاب کے امیر مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب چاروں صوبوں سے آئے ہوئے اکابرین اور جمعیت علماء اسلام بلوچستان کی اراکینی جمعیت بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس اجتماع کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اور دین اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنا دے حاضرین محفل و مجلس اس اجتماع میں انتہائی قابل قدر صد احترام اکابرین آئے ہوئے ہیں اور وہ اجتماع کے اغراض و مقاصد میں بہت بہتر انداز میں پوری مجمع کو آگاہ کر سکے اس سے پہلے بھی ہمارے کئی سارے حضرات نے اور اکابر نے تقریری کی ہے چند دو مختصر گزارشات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے عنوان سے اجتماع کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اکابرین تو ہماری بہت زیادہ ہے اور شیخ الہند محمد الحسن رحمت اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ سے بھی آگے بہت بڑی سفر ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے لے کر اور احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تک یہ قافلہ ہے اس وقت ہم نے مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے عنوان سے کانفرنس کر کے کیا مقاصد ہم حاصل
کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس اجتماع کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو اپنی ماضی کی طرف لے جائیں، اس وجہ سے کہ اس وقت نوجوانوں کو اس کے ذہن میں ایک سوال ڈالا گیا ہے اور اس کے اعتماد اپنے اکابرین پر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا سوچ اور فکر یہ تھی کہ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے عنوان سے اس حالات میں ان حالات میں کانفرنس کر کے اپنی نوجوان نسل کو اپنے اکابرین کا تاریخ یاد دلا دے، اور اس کی ضرورت تھی۔ حضرات، جن قوموں کی، جن تحریکوں کی، جن ملکوں کی ماضی نہیں ہوتی ہے وہ مستقبل اس کی تاریخ ہو جاتی ہے۔ تو حضرات، یہ مستبد قوتوں سے ایک سوال ڈالا گیا ہماری نوجوان نسل میں کہ 60 سال سے جمعیت علماء اسلام یا 50 سال سے جمعیت علماء اسلام ملک میں پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، ووٹ کی سیاست کر رہے ہیں، جلوس اور جلسہ کی سیاست کر رہے ہیں، آئینی اور قانونی جدوجہد کر رہے ہیں، تو وہ کیا مقاصد حاصل ہو گئے؟ اس ملک میں اسلام نہیں آیا، عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل نہیں ہوا، اور اس ملک میں آج بھی ظلم، جبر اور بربریت پر مبنی سوسائٹی بھی تشکیل ہوئی ہے اور مستبد قوتی حکمران بھی ہے۔ تو 50 سال جمعیت علماء اسلام کی سیاست کے کیا مقاصد نکلے؟ لہذا یہی ایک سوال تھا جو مستبد قوتوں نے ہمارے صفوں میں ڈال دی، اور نتیجے کے طور پر ہمارے نوجوان جب مایوس ہو گئے، انہوں نے نقد اسلام لینے کے لیے بندوق کو ہاتھ ڈالا، اور جب بندوق کو ہاتھ ڈالا اور ریاست کے خلاف انہوں نے بندوق اٹھایا، تو حضرات نتیجے کے طور پر ان کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ جذبہ تو تھا لیکن تجربہ نہیں تھا۔ انہوں نے ریاست کی قوت کا نہیں لگایا تھا، انہوں نے حکمرانوں کی منافقت کا اندازہ ان کو نہیں تھا، عالمی حالات سے ان کو تجربہ نہیں تھا۔ لہذا جب بھی انہوں نے بندوق اٹھایا اور ملک کے اندر ریاستی نظام سے ٹکر لیا، تو جناب والا آج آپ دیکھ لیں کہ وہ نوجوان وہ ریاستی دشمن بن گئے، کئی سالوں کو شہید کر دیے گئے اور کئی سالوں کو غائب کر دیا گیا۔ جناب اکابر علماء کرام، یہ وہ نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان شہید ہو گئے، ہمارے نوجوان غائب ہو گئے، جیلوں میں چلے گئے، اور باقی جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ریاست کے دشمن بن گئے۔ تو حضرات، ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا مقاصد تھی جو جمعیت علماء اسلام نے 50 سال سیاست کی اور وہ مقاصد حاصل کیے۔ جناب والا، آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت سعودی عرب کے علماء کرام سیاست کے میدان سے خارج ہے، دبئی اور عرب امارات کے علماء کرام سیاست سے خارج ہے، ترکی کے علماء کرام سیاست سے خارج ہے، اور کے علماء کرام سیاست سے خارج ہے، وہ پارلیمانی جدوجہد نہیں کر رہے ہیں۔ جناب والا، آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے مولوی یہ حکومت، یہ بادشاہ کے ملازم ہے، وہ بادشاہ کی پالیسیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ علماء کرام کو خطبہ تیار خطبہ لکھ کے دیتے ہیں اور یہ خطبہ پڑھاتے ہیں۔ لہذا سعودی عرب کے علماء کرام جو ہے وہ بادشاہ کے ملازم ہیں، ملک کے مالک نہیں ہے، ملک کی جاری پالیسیوں میں ان کے کردار نہیں ہے، ملک کے نظام میں ان کے کردار نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ وہ کاروباری سیاست میں شریک ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایک مولوی نے، ایک عالم نے بھی اگر بادشاہ کے خلاف کوئی ایک بات بھی کی تو کل اس کی قبر کا اندازہ بھی دنیا کے نہیں ہو جائے گا
نہیں ہے کہ وہ حکمران کے خلاف صرف اتنا ہی کہے کہ بے شک زنا بھی کرے لیکن ہوٹلوں میں کرے، ہمارے نوجوان نسل کو برباد نہ کرے۔ اور اگر دبئی کی ملا نے یہی ایک جملہ کہا تو اس کے سر اور تن کا رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اور جناب آپ دیکھیں مصر میں باقاعدہ علماء کرام داڑھی نہیں رکھ سکتے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی علماء کرام وہ بائیں دنیا میں ملازمت اختیار کر دیتے ہیں، تو اتنی لمبی داڑھی رکھتے ہوئے جب اپنی ملک کو جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر داڑھی صاف کر دیتے ہیں۔ میں مختصر یہ کہہ دیتا ہوں کہ ترکی میں ایک نوجوان خاتون نے امریکہ سے کمپیوٹر سائنس میں MSc کی ڈگری کر کے وہ آئے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، پارلیمنٹ کے ممبر ہو گئی، لیکن جناب جب وہ پارلیمنٹ میں جا رہے تھے اور سکارف سر پہ رکھی تو پردہ کے سزا کے طور پر اس کے پارلیمنٹ کی ممبری قیادت قرار دی گئی، اس کو ملک بدر کر دیا گیا اور اس کی جائیداد کو ضبط کر دی گئی۔ اسی وجہ سے کہ آئین اور قانون میں ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ پردہ رکھے۔ تو جناب آپ اس بات پہ غور کریں کہ سعودی عرب کی مولوی کا کردار ریاست میں نہیں رہا، دبئی اور عرب امارات کا کہ مولوی کا کردار ریاست میں نہیں رہا، عرب امارات کے علماء کا کردار ریاست میں نہیں رہا، اور مصر کے علماء کا کردار ریاست میں نہیں رہا۔ اور حضرات وہاں عبادات پر پابندی لگا کر علماء کچھ نہیں کر سکتے، یہاں پر داڑھی پر پاکستان میں دیکھیں داڑھی پر پابندی نہیں، پگڑی پر پابندی نہیں، اسلامی تہذیب اور تمدن پر پابندی نہیں، اس ملک کے مسلمہ نصاب کے خلاف دوسری نصاب پڑھانے پر پابندی نہیں۔ یہ کامیابی اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک غریب مولوی جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ کر جنرل پرویز مشرف کو للکارتے ہیں، راسب علی زرداری کو للکارتے ہیں، لیکن اس ملک کے حکمران کے ہاتھ ہمارے گریبان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اسی وجہ سے کہ یہاں کے علماء کرام اور سب کے علماء کرام کے سرخیل مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے آئینی اور قانونی اور ووٹ کے سیاست کے ذریعے سے پارلیمنٹ جا کر یہ کامیابی حاصل کیا ہے۔ یہ کامیابی ہم نے توپ سے حاصل نہیں کی، ٹینک سے حاصل نہیں کی، بہت بڑے لشکروں سے حاصل نہیں کی، یہ کامیابی ہم نے ووٹ سے حاصل کی ہے۔ اور علماء کرام آج ہم ملک کے بادشاہ کی ملازم نہیں ہے، ہم ملک کے مالک ہیں۔ اور اگر راسب علی زرداری وہ سینیٹر بن سکتے ہیں تو میں بھی سینیٹر ہوں، اگر نواز شریف وہ اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن لیڈر، اگر گیلانی صاحب قومی اسمبلی کی ممبر بن سکتے ہیں تو جناب والا عطا الرحمان سے بھی قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی سینیٹر ہیں۔ تو ہم ملک کے مالک ہیں، اور یہ مالکیت جو ہم نے حاصل کیا ہے یہ آئینی، قانونی اور ووٹ کی سیاست سے حاصل کیا ہے۔ اور باقی دنیا کے علماء کرام نے جب ووٹ کی سیاست نہیں کی، پارلیمانی جدوجہد نہیں کی، آج وہاں وہ حکمران سے تنخواہ تو لے سکتے ہیں لیکن حکمران کے پالیسیوں میں وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتی، اور حکمرانوں کو جو بھی حکمرانوں کی مرضی ہے امریکہ کے مفادات میں سارے حکمران کرتے ہیں۔ لہذا حضرات اس وقت ضرورت تھی کہ ہمارے نوجوان واپس بندوق رکھ کر جمعیت علماء اسلام کے صفوں میں شامل ہو کر ان جدوجہد کے ذریعے سے ہم اختیار اور اقتدار کے جدوجہد میں شریک ہو کر پارلیمنٹ پر قبضہ کریں اور اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔